عالمی سیاست میں توانائی صرف گاڑی چلانے کا ایندھن نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت، دباؤ اور سفارتکاری کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد روس اور بھارت کے بیچ توانائی کا ایک نیا رشتہ بنا۔ یہ رشتہ دونوں ملکوں کے لیے تو فائدے مند تھا، لیکن اس نے دنیا بھر میں ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال پیدا کر دی۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ توانائی کی اس بساط پر کون کیا چال چل رہا ہے اور اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم آج کی اس گفتگو میں تلاش کریں گے۔ یہ صرف تیل کی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس ایک فیصلے کے اثرات دہائیوں پرانی دوستی، عالمی طاقت کے توازن اور خود بھارت کی خارجہ پالیسی کے مستقبل پر پڑ سکتے ہیں۔ تو چلیے اس ممکنہ منظرنامے کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ لیکن اس بڑے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سودا آخر وجود میں آیا کیسے۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ خالصتاً قومی مفاد پر مبنی ایک ایسا تعلق تھا جو دونوں ملکوں کے لیے آپ کہہ لیں انتہائی اہم تھا۔ دیکھیں، ہوا کچھ یوں کہ جب مغربی ممالک نے روس پر سخت پابندیاں لگائیں تو روس کو اپنے تیل کے لیے نئی مارکیٹس کی ضرورت پڑی۔ ٹھیک اسی وقت بھارت، جو توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً آگے آیا۔ یہ ایک سیدھا سادہ معاشی فیصلہ تھا۔ یہ صورتحال دونوں کے لیے ایک 1-1 سچویشن تھی۔ بھارت کے لیے اس کا مطلب تھا امپورٹ بل میں کمی اور مہنگائی پر کنٹرول، جو کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری طرف روس کو مغربی پابندیوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا اور قابل اعتماد خریدار مل گیا، جس نے اس کی معیشت کو بڑا سہارا دیا۔ یہ تعلق خالص قومی مفاد پر مبنی تھا، اس میں جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لیکن یہ سادہ معاشی سودا عالمی سیاست کی پیچیدہ شطرنج میں زیادہ دیر تک سادہ نہیں رہ سکا۔ بہت جلد ایک تیسرا اور بہت طاقتور کھلاڑی اس کھیل میں شامل ہو گیا، امریکہ اور اس کا بڑھتا ہوا دباؤ۔ امریکہ کا مقصد بالکل صاف تھا، روس کو معاشی طور پر اکیلا کرنا تاکہ یوکرین جنگ میں اس کی طاقت کمزور پڑ جائے، اور اس مقصد کے لیے بھارت پر کئی طریقوں سے دباؤ ڈالا گیا۔ کبھی سفارتی سطح پر بات چیت کی گئی، کبھی پابندیوں کی بالواسطہ دھمکیاں دی گئیں، اور کبھی دفاع اور تجارت میں بہتر تعاون کی پیشکش کر کے اسے اپنی طرف لانے کی کوشش کی گئی۔ اور یہاں آ کر بھارت ایک بہت ہی مشکل پوزیشن میں پھنس گیا۔ ایک طرف امریکہ بھارت کو چین کے خلاف انڈو پیسیفک خطے میں اپنا سب سے اہم اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے، لیکن دوسری ہی طرف وہی امریکہ بھارت کو روس کو معاشی سہارا دینے والا ملک بھی سمجھتا ہے، جو مغربی پابندیوں کو کمزور کر رہا ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے مرکزی سوال پر۔ اگر بھارت امریکی دباؤ کے سامنے جھک جاتا ہے اور روسی تیل خریدنا بند کر دیتا ہے تو اس فرمانبرداری کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کے اثرات صرف معاشی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرے ہوں گے۔ سب سے پہلا اور فوری اثر ایک معاشی زنجیری رد عمل کی صورت میں سامنے آئے گا۔ مہنگا تیل درآمد کرنے کا لازمی نتیجہ ہوگا ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، اور جب ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھونے لگے گی، اور اس کا سیدھا اثر عوام پر پڑے گا، جس سے حکومت پر شدید سیاسی دباؤ بڑھے گا۔ لیکن معاشی نقصان سے بھی بڑا نقصان بھارت کی ساخت کو پہنچے گا۔ بھارت ہمیشہ سے اپنی آزاد خارجہ پالیسی یعنی اسٹریٹجک آٹونومی پر فخر کرتا رہا ہے، مطلب اپنے فیصلے کسی بیرونی دباؤ کے بغیر صرف اپنے قومی مفاد میں کرنا۔ اگر وہ امریکی دباؤ میں آ کر فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ بھارت اب ایک خود مختار طاقت نہیں رہا۔ بھارت کا یہ فیصلہ صرف اس کی اپنی سرحدوں تک محدود نہیں رہے گا، یہ ایک ایسے ڈومینو کی طرح ہوگا جو گر کر پوری عالمی سیاست کی بساط پر ایک زنجیری رد عمل شروع کر دے گا۔ یہ چارٹ دیکھیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت بھارت روس کے لیے کتنا اہم ہے۔ مغربی دنیا کی پابندیوں کے بعد بھارت روس کے تیل کا سب سے بڑا اور مستحکم خریدار بن کر سامنے آیا ہے، یعنی روس کی معیشت کا ایک بڑا حصہ اس تجارت پر منحصر ہے۔ تو اگر بھارت یہ تیل خریدنا بند کر دیتا ہے تو روس کے پاس صرف ایک ہی بڑا خریدار بچے گا، اور وہ ہے چین۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روس معاشی طور پر چین پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگے گا، جس سے ایشیا میں طاقت کا توازن مزید چین کے حق میں چلا جائے گا۔ عالمی سطح پر اس فیصلے سے دنیا مزید دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بھارت واضح طور پر مغربی کیمپ کا حصہ بن جائے گا، اور یہ ان تمام ممالک کے لیے ایک مثال قائم کرے گا جو اب تک غیر جانبدار رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ ایک طرح سے نئی سرد جنگ جیسا ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ معیشت اور عالمی سیاست سے ہٹ کر اب بات کرتے ہیں سب سے ذاتی قیمت کی، یعنی دوستی کی۔ اس ایک فیصلے کا روس اور بھارت کے درمیان دہائیوں پرانے اسٹریٹجک تعلقات کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ کوئی نیا رشتہ نہیں ہے۔ پچھلے 60 سال سے روس بھارت کا سب سے بڑا دفاعی پارٹنر رہا ہے، چاہے وہ S-400 میسائل سسٹم ہوں، جنگی طیارے ہوں یا پھر ایٹمی ٹیکنالوجی۔ اس رشتے کی بنیادیں بہت گہری ہیں۔ ماہرین کے مطابق تیل کے معاملے پر پیچھے ہٹنے سے یہ تعلق ٹوٹے گا نہیں، لیکن اس کی نوعیت بدل جائے گی۔ یہ ایک اسٹریٹجک دوستی جو باہمی اعتماد پر قائم تھی سے کم ہو کر ایک مشروط تعاون میں تبدیل ہو جائے گی، جہاں دونوں ممالک صرف وقتی مفادات کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اصل نقطہ یہی ہے، تعلقات تو شاید قائم رہیں، لیکن وہ بھروسہ، وہ اعتماد جو اس رشتے کی جان تھا، وہ شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ روس کو ہمیشہ یہ یاد رہے گا کہ مشکل وقت میں بھارت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تو آخر میں حساب کیا بنتا ہے؟ امریکہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور ظاہر ہے خوش ہوگا۔ روس ایک بڑا پارٹنر کھونے پر ناراض ہوگا اور بھارت کو فوری طور پر معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا اور طویل مدت میں ایک اسٹریٹجک قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ اس کہانی میں کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اس پوری صورتحال سے ابھرتا ہے۔ عالمی سیاست کی شطرنج میں وفاداریاں بدلتی رہتی ہیں، دوستیاں اور دشمنیاں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، لیکن قومی مفاد وہ ایک چیز ہے جس کے گرد تمام فیصلے گھومتے ہیں۔ اصل امتحان دباؤ میں اپنے مفادات پر قائم رہنے کا ہے۔